لہٰذا ڈائیورس ہونے کے سمت میں باتیں جائیں گی۔ وہ لوگ جو طاقتور ہیں دنیا میں وہ کرائسس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آپ پیٹرول کی قیمت میں جو آپ رد و بدل دیکھیں گے، جو اونچ نیچ دیکھیں گے، ایگزیکٹ جو میں آپ کو ڈیٹس بتا رہا ہوں 18 آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر۔ دوستو، اس دفعہ جولائی میں خاص کر 11 جولائی سے لے کے 23 جولائی تک جو سیارگان ہیں وہ غیر معمولی سمت میں ہیں۔ اب ان کے کیا اثرات آئیں گے، کیا پرابلم آ سکتے ہیں، کیا اندازہ ہے ہمارا، وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، یہ جو 11 جولائی کا جب سورج طلوع ہوگا، اس دن جو مریخ ہے وہ اپنا برج چینج کر کے برج شملہ میں آ جائے گا، اور یہاں یہ زحل کے مد مقابل ہوگا۔ بالکل اس کے نحس ترین اثرات زحل کے اور مریخ کے آنا شروع ہوں گے۔ پاکستان کے ذائچے میں جو زحل ہے یہ ہمیشہ وزیر اعظم پاکستان کا ستارہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے ماتحت پیدا ہوا یا چاہے اس کے ماتحت پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ جو ذائچے کی بنیاد ہے پاکستان کی تقسیم سے ہے، کسی بندے کی ذاتی نہیں ہے، یہ پاکستان کی تقسیم سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ اس سال یہ جو 11 جولائی کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ مریخ برج شملہ میں آئے گا اور اس کے بالکل مد مقابل آ جائے گا، اور اس دفعہ کوئی دلیل نقل نور نہیں ہے، تھوڑی سی ہوگی، لیکن وہ جو کرنٹ جو حکمران ہیں یا ایسے لوگ جن کے پاس پاورز ہیں، اختیارات ہیں، ان کو بڑا محتاط رہنے کی سمت میں ذائچہ بتا رہا ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ان سیاروں کے نحس اثرات جو صرف پاکستان میں نہیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایز این ایسٹرولوجسٹ کہ پوری دنیا کے ہر بندے پہ اس کے اثرات ہیں، چاہے میں کیوں نہیں ہوں، ہر بندے پہ۔ لیکن کس پہ کتنے آئیں گے، کتنے کم آئیں گے، یہ اس کے ذائچہ پیدائش نے بتانا ہوتا ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ لیکن جو نحس اثرات ہیں یہ طے ہے کہ یہ ضرور آئیں گے، اور اس میں جہاں پاکستان کا وزیر اعظم کرائسس کا شکار نظر آتا ہے، وہیں امریکن پریزیڈنٹ بھی کرائسس کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کی صورتحال بھی نیگیٹو ہے، کیونکہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں زحل بیٹھا ہوا ہے اور مریخ اس کے مد مقابل آئے گا، اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مریخ جو ہے یہ دنیا کی جتنے بھی انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ حکمران طبقہ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، یہ سب کے ستارے آپس میں نیگیٹو ہیں، بہت محتاط رہنے کی سمت میں ہے۔ اگر ہم جنرلی ذائچے میں بات کریں تو مریخ ذائچے میں طاقت کا مظہر ہے۔ اگر کسی کے ذائچے میں مریخ کمزور ہو تو اس کی صحت کمزور رہتی ہے، اگر اس کے ذائچے میں مریخ طاقتور ہے تو بندہ صحت مند اور کامیاب رہتا ہے۔ اچھا، اس دفعہ جو 18، 19 اور 20 جولائی کے جو دن میں نے نکالے ہیں ذائچے پہ، میں نے جتنا کام کیا، یہ جو وقت ہے یہ انتہائی نحس ہے۔ اس وقت میں جو صورتحال ہے کہ مشتری جو ہوگا برج ثور میں، کیونکہ 12 درجے پہ ہوگا، اور مریخ اور زحل جو ہیں یہ 6 درجے پہ موجود ہوں گے، اور جو زحل ہے یہ ریورس حالت میں ہوگا، جو اس کی زیادہ نیگیٹو صورتحال ہے، اور یہ اچانک ہونے والے کسی بھی پرابلم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے ذائچے میں جن کا برج سرطان ہے ان کے لیے صرف یہ پازیٹیو ٹائم ہے، کیونکہ ان کے اس کے فوراً بعد ان کے آنے والے چند دنوں میں جب یہ نحس اثرات ختم ہو رہے ہیں تو ان کے ذائچے میں بہت بڑے پلانٹ ہیں، جن میں پلوٹو ہے، جن میں یورنس ہے اور نیپچون ہے۔ یہ ان کی اور سورج کی، پلوٹو کی اور نیپچون کی آنے والے وقت میں 7 نظرات ہوں گی، لہٰذا ان کا جو وقت ہے وہ اچھا شروع ہو جائے گا، اور آل آف اے سڈن برج جدی کے لوگ اور برج سرطان کے لوگ بیرون ملک جائیں گے، ان کے لیے رزق کے نئے دروازے کھلیں گے، نئی سمت میں باتیں جائیں گی۔ لیکن آن دی ہول جو ہے 18، 19 اور 20 جولائی یہ نحس دن ہیں،
اس میں ہر بندے کو محتاط رہنا چاہیے۔ دوستو، علم کا مقصد کسی کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے۔ علم کا مقصد ایسے سمجھیے جیسے محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ کل جو گرمی پڑے گی وہ 48 درجے یا 45 درجے سینٹی گریڈ پڑے گی۔ محکمہ موسمیات نے آپ کو بتا دیا، بچیں گے آپ اپنی عقل اور دانش سے۔ لہٰذا ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ، بہت سارے میرے سننے والے احباب پوچھیں گے کیا کریں، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ استغفار کا زیادہ استغفار کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم کرے۔ یہ ستارے، یہ برج سب اللہ کے ماتحت ہیں۔ ہمارا ایک اندازہ ہے، ہمارا ایک اٹی سٹی سمجھ لیں، اندازہ سمجھ لیں، ہم کوئی حرف آخر نہیں ہیں، ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار محتاط رہیں۔ خاص کر یہ جو زوجستان برج والے لوگ ہیں، جن میں جوزہ ہے، جن میں قوس ہے، جن میں سنبلہ ہے اور حوت ہے، ان کے حال کے خانوں میں یہ ستارے بہت نیگیٹو ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے شادی شدہ جو خاص کر لوگ ہیں، جو برج جوزہ والے ہیں یا قوس والے ہیں یا حوت والے ہیں یا سنبلہ والے ہیں، عورت ہیں یا مرد ہیں، کیونکہ ان کے حال کے خانے میں یہ صورتحال نیگیٹو ہوگی، لہٰذا ڈائیورس ہونے کے سمت میں باتیں جائیں گی۔ بی کیئرفل رہیں، محتاط رہیں، اپنے غصے پہ، اپنی باتوں پہ کنٹرول رکھیں۔ یہ آنے والا وقت جو ہے یہ جب گزر جائے گا پھر آپ کو اس کے آفٹر ایفیکٹس پتہ چلیں گے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اس ذائچے میں جب ہم چلتے ہیں 23 جولائی شام 5 بجے جو ذائچے کی صورتحال ہے اس کے ایفیکٹس پورے ہو جائیں گے۔ اب جو چیزیں نظر آئیں گی اس کی صورتحال ہوگی جیسے ایک طوفان آیا اور گزر گیا۔ جب وہ طوفان آ کے گزر گیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کس جگہ پہ کیا کیا طوفان نے نقصان پہنچایا۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ جو ذائچے میں زحل اور مریخ ہے، ان کی جو نحس نظرات ہیں یہ طاقتور ترین لوگوں کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ وہ لوگ جو طاقتور ہیں دنیا میں وہ کرائسس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور جو زحل ہے برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے، برج حوت کا تعلق مایا سے ہے۔ یاد رکھیے گا سمندر بھی اسی کے ماتحت ہیں، دریا بھی اسی کے ماتحت ہیں۔ ہر لیکوڈ چیز، خاص کر پیٹرول جو ہے وہ اس کے ماتحت ہے۔ اور آپ پیٹرول کی قیمت میں جو آپ رد و بدل دیکھیں گے، جو اونچ نیچ دیکھیں گے، ایگزیکٹ جو میں آپ کو ڈیٹس بتا رہا ہوں 18، 19 اور 20 جولائی کو آپ دیکھیے گا کیا حالات آتے ہیں، یہ اسی نحس نظر کی وجہ سے آئیں گے۔ اور ذائچہ یہ کہتا ہے کہ سمندر کے نزدیک جو ساحلی علاقے ہیں ان کے اوپر زیادہ اثرات آئیں گے، اور جیسے ہمارے کراچی ہے، جیسے دوسرے بندرگاہ والے شہر ہیں جہاں پہ بندرگاہیں موجود ہیں، ان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ اور دوستو یہ جو 18، 19 اور 20 جولائی کا وقت ہے، غیر ضروری سفر سے بچیں اور اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ اور خاص کر جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں ان کو میں کہوں گا بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں۔ یہ وقت اچھا نہیں ہے، کیونکہ کوئی دلیل نقل نور نہیں ہے کہ سیاروں کا نحس اثر ختم ہو جائے۔ سیاروں کا نحس اثر ختم نہیں ہو رہا، یہ ایگزیکٹ آپس میں نحس نظر قائم کر رہے ہیں۔ تو میں محتاط رہنے کی سمت میں کہوں گا، اور خاص کر یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اور خاص کر وہ لوگ جو ون ویلنگ کرتے ہیں، کیونکہ مریخ ایکسیڈنٹ کا ستارہ ہے، یہاں یہ زحل کے ساتھ نیگیٹو ہوگا۔ یاد رکھیے گا اگر یہ 18، 19 اور 20 تاریخ کو خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی ہڈیوں تک ٹوٹیں گی، کیونکہ زحل جو ہے ہڈیوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، اور یہ جو مریخ ہے یہ خون پہ حکومت کرتا ہے۔ لہٰذا بہت یہ 3 دن بڑے نحس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ملک عزیز کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔